أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہماری نشریات روزانہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئیں جن سے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری آ سکے، یا جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہم بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں اور آپ کو بھی بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہی مل سکتی ہے جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. بہرحال زندگی میں کہتے یہ ہیں کہ رشتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی یہ جو مختلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خاندانوں میں بانٹا ہے اور مختلف رشتے بنا دیے ہیں، جیسے باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے، ماں بیٹے کا ایک رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اولاد سے کیا رشتہ ہے، اور دیگر جتنے رشتے جو کہ ایک تو وہ رشتے ہوتے ہیں جو کہ ماں کے پیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کا خونی رشتہ دار یا بلڈ ریلیٹو کہلاتا ہے. ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو کسی کے ساتھ عقد یا نکاح یا شادی کرنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ان کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے خونی رشتے ہیں یعنی جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، کس طریقے کے ان کے حقوق ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں، ان تمام چیزوں پہ آج گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، عالم دین ہیں، جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. تھینک یو. ناظرین، اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک طرف تو خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے راستے پر گامزن ہیں. شعبے کے لحاظ سے بینکر بھی رہے ہیں، اب بھی بینکر ہیں، لیکن جس طرح سے ایک تو یہ ثناخوانی کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں، اور دوسری طرف گفتگو بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے؟ اللہ کا کرم. آپ بتائیں سر، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کا حکم نامہ ملا، میں حاضر ہو گیا. نہیں سر، آپ کی محبت ہے، بہت اچھا لگا آپ آئے، تشریف لائے. اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک آج نعت خواں موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں. مختلف ٹی وی چینل سے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. سونیا شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے آپ سونیا؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے. اور ناظرین، روزانہ کی طرح ہماری جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے اور وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں قاری ممتاز قادری صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. میں قرأت سن رہا تھا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. تھینک یو. مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، رشتوں کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ یعنی یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا، کیا کہتے ہیں سر اس حوالے سے؟ الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ڈاکٹر صاحب، موجودہ دور میں رشتوں کی جو اہمیت ہے آپ اور ہم سب اس سے واقف ہیں، اور گزشتہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو رشتوں کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت ہمیں نظر آتی تھی، وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دوست، احباب، عزیز، اقربا، یہ سارے رشتے ہیں. ان رشتوں کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح اور اچھے الفاظوں سے تعبیر فرمائی ہے.
آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جو رشتوں کی قدر اور اس کی منزلت ہمارے سامنے ہے وہ یقیناً ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم نے رشتوں کا جو پیمانہ ہے صرف اور صرف دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا منصب، یعنی پیسے کی روش پر ہم رشتوں کو تولتے ہیں۔ اب میرے خاندان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت پیسے والے رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے متوسطہ طبقہ رکھتے ہیں، غریب ناچار ہیں، لیکن میں ان رشتوں کو اہمیت دوں گا جو دنیا کے حوالے سے مال و متاع رکھتے ہوں، ایک سوسائٹی میں اپنا نام رکھتے ہوں، عزت رکھتے ہوں، اور جو غریب طبقے کے جو میرے رشتہ دار ہیں میں ان کو نظر انداز کرتا چلا جا رہا ہوں، اور یہ بے چینی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم سابقہ زمانوں میں، سابقہ دور میں اگر رشتوں کی اہمیت دیکھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو سربراہ ہوتے ہیں یا خاندان کے حوالے سے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے عزت اور پذیرائی ملتی تھی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اس شخص کی عزت کرتا تھا۔ کیوں کہ رشتوں کی اہمیت کا جو سلسلہ تھا وہ باور کرانا ہوتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں اس پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج نہ کوئی بڑا ہے بڑا رہا ہے، نہ چھوٹا ہے وہ چھوٹا رہا، ہر شخص اپنے اندر بڑا ہے، اور جب ہر شخص اپنے اندر بڑا ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب کہاں کوئی کسی کی بات کو مانے گا، کس کی بات کو فالو کرے گا؟ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے رشتوں کے اندر جو جگہ آ چکی ہے وہ آن لائن زندگی میں آف لائن رشتے کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کی، صحیح فرمایا۔ آن لائن ہمارے رشتے جانے انجانوں سے ہم کیسے بڑھاتے ہیں، ہمارے رشتے آن لائن کس طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے نسبی رشتے ہیں، جو ہمارے خونی رشتے ہیں، وہ ہم کیسے آف لائن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اور یہ صحیح۔ قاری صاحب نے جس رکوع سے آج ہماری جس قرآن کے جس حصے کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، کہ بہت سے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَشُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تمہیں ذاتوں میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں قبائلوں میں پیدا کیا ہے تاکہ تمہارا موازنہ ہو سکے، تمہاری جان پہچان ہو سکے، ٹھیک، اور بدگمانیوں سے بچو، جاسوسی سے بچو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ بالکل بالکل۔ غیبت کی تباہ کاریاں، رشتوں کی تباہ کاریاں اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرمان میں، بالکل صحیح۔ آج ہم اس فرامین کو پس سے پش ڈال کر زندگی بسر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا شجاعت رئیس قدیری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں آپ رشتوں کے حوالے سے، جو حفظ مراتب ہوتا ہے رشتوں کا، ایک احترام کرنا، بڑے جو ہم سے بڑے ہیں ان کا احترام کرنا، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور رشتہ تو دیکھیے سب سے بڑی عظیم چیز ہے، ہمارا اور اللہ کا رشتہ، ہمارا اور نبی کا رشتہ، ہمارا اور آپ کا رشتہ۔ رشتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اچھا، ہر رشتے کا احترام کرنا فرض ہے ہم پر۔ میں آپ کا احترام کروں تو یقیناً آپ میرا احترام کریں گے۔ بے شک۔ رشتوں کی اہمیت اگر ختم ہو گئی تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہر مذہب کے لوگوں میں رشتے کی اہمیت اجاگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب ہیں ان کا آپ خیال رکھیں، بے شک۔ جو امیر ہیں ان کو بھی آپ عزت دیں، عزت آپ سب کو دیں، اس میں تفریق نہ کریں۔ پیسوں سے عزت نہیں ہونی چاہیے سر، رشتوں سے پیسے اور مرتبے سے نہیں ہونا چاہیے، پیسے اور مرتبے سے۔ آج کل لوگ مرتبے سے عزت کرتے اور پیسے سے کرتے، یا کسی سے کوئی کام ہو، لیکن عزت فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ ہر کام اللہ کے
اذن سے ہوتا ہے، اور آپ جو کام کریں آپ یہ سمجھیں اللہ کا حکم ہے اس میں. واہ. اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ بالکل سچا اور یقینی ہوتا ہے. آپ جب میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً محبت کا جواب آپ محبت سے دیں گے. آج یقین کریں، آج آتے ہی یہ بات قاری ممتاز صاحب سے یہ ہوئی تھی کہ یار میں سب کا احترام کرتا ہوں اور لوگ میرا احترام کرتے ہیں. تو یہی چیز سب کو اپنانا چاہیے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں اور ان کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اپنے کو آپ انکلائنڈ رکھیں. تب آپ کی بھی عزت ہوگی اور مرتبہ بڑھے گا آپ کا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہیں. آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، رشتہ داروں سے اٹھائیں، لیکن آپ نے ان کو بد دعا نہیں کی. بالکل. آپ چاہتے تو ان کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے. ہر ایکشن کا اس تک نہیں کیا سر، بڑی برداشت. ہر ایکشن کا ریاکشن آتا ہے، لیکن آپ نے ریاکشن بھی نہیں دیا. آپ نے صبر و تحمل سے زندگی گزاری اور آپ کی زندگی سے لوگوں نے ایمان کی دہلیز پہ قدم رکھا. سبحان اللہ. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، آج اخلاق میں سب سے بڑی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. یہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. دیکھیے حضور علیہ السلام ہر اس شخص سے محبت کرتے تھے جو انسان ہے، جو جانور ہے، جانور سے بھی محبت کرتے تھے. یہ نہیں کہ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یعنی تمام اس جیسے یہ ایک عالم اور اس جیسے تمام جتنے دنیایں موجود ہیں اس پوری کائنات میں، ان سب کے لیے باعث رحمت. دیکھیے طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کرنے گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں، آپ کا اس قدر مذاق اڑایا کہ I cannot explain in words. I have no words in this regard. جو فرشتہ تھا، پہاڑ کا فرشتہ، وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ حکم کریں تو یہ اس وادی میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ طائف کی وادی جو ہے نا اس کے درمیان ختم ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کے نام لیوا موجود ہوں گے جن سے کہ دین کی اشاعت و ترویج ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ محمد بن قاسم کا اگر آپ شجر نسب نکالیں گے تو ثقفی ہیں. بالکل. اور ثقفی طائف کے لوگ، طائف سے. اب وہیں سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلا اور سندھ میں جو آج اسلام پھیلا، ہم جو محمد بن قاسم کے سے، وہ طائف، تو وہ حضور کی دعا تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور ان کا یہ علم غیب تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو پھیلائیں گے. جس کی مفتی صاحب ذرا سے اس پر روشنی ڈال دیجیے گا. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب. جب محمد بن قاسم پانی کے راستوں سے جب سندھ کی طرف آئے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہی محور تھا اسلام کا، بے شک، کہ میں نے یہاں پر بیٹھ کر کے دین اسلام کی خدمت کرنی. اور اس وقت جو دور تھا بد مذہبیت کا وہ بہت زیادہ تھا. پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک پیش کیا، ایک اپنے کردار پیش کیا. اس کی وجہ سے یہ پورا جو سندھ میں یا ہند میں جو اسلام پھیلا ان کی وجہ سے پھیلا. شہاد رئیس قدری صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ بلائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر ہم اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. جی رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوار
तलवों की नरमी कल्ब ने महसूस की, और जब भी मैंने नक्श देखा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। आपकी खिदमत का मुझको आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ, और बांधता आँखों से तस्मा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं रिश्तों की अहमियत के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद नईमी साहब, इसके अलावा शुजात रईस क़दीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख़्वां हैं, सना ख़्वां हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके अलावा नात ख़्वां, सना ख़्वां, सोनिया शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, और क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी, अब मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल ये कहा जाता है कि शादी के बाद जो रिश्ते पैदा होते हैं, यानी जो रिश्ते वजूद में आते हैं, जैसे सास ससुर का रिश्ता या बहू का रिश्ता या देवर का रिश्ता, भाभी का रिश्ता, बहनोई का, ये वो रिश्ते हैं जो किसी से शादी की वजह से वजूद में आते हैं। अब क्या लड़की अगर जो एक घर में शादी होकर जाती है, वहाँ अगर उसके शौहर के माँ बाप मौजूद हैं या शौहर की कोई बहन मौजूद है, या उनकी अगर कोई खिदमत करनी पड़े, तो क्या वो करने की पाबंद है या पाबंद नहीं है? मर्जी हो करे, मर्जी हो नहीं करे, रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं कि अपने सगे माँ बाप तक का हुक्म है, उसके बाद क्या शौहर के माँ बाप का भी के लिए भी वही हुक्म है जो अपने सगे माँ बाप के लिए एक लड़की के लिए? बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, दरअसल मसला ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये डिजिटल दौर है, और इसमें इस डिजिटल दौर के अंदर हमने ऑनलाइन को अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना रचा लिया, बसा लिया कि जिससे हमारे जो हकीकी जो रिश्ते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जहाँ ये अपना डिजिटल दौर में जो जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। मिसाल के इसकी छोटी सी मिसाल मैं पेश करूँगा। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी सबसे बेहतरीन मजबूत रिश्ता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसको उजागर किया, लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास। अब इससे आगे हमारे पास कोई जुमले नहीं है। सही बात है। अहले इल्म हजरात इसको जब लेते हैं तो वो समझते हैं कि ये कितने जामी अल्फाज हैं, और इनकी गहराई में अगर देखा जाए तो इससे मजबूत रिश्ता हमें नजर नहीं आता। बेशक। अब सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो एक कमरे के अंदर
बीवी अपना लैपटॉप लेकर बैठी, शोहर अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए, वो अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में मसरूफ है, वो अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में मसरूफ है। अब जो अल्लाह तबारक व ताला ने गहरे ताल्लुकात बनाए हैं, बताइए वो कब इंसान अदा करेगा? जब वो ताल्लुकात में कमी पाई जाती है तो वहां से फिर खराबियां पैदा होती हैं, वहां से फिर नफरतें पैदा होती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। अब जहां तक ताल्लुक है बहू का ससुराल में आना, तो फतहुल कदीर हिदाया की एक किताब है जो हमारे तीसरे चौथे साल के अंदर पढ़ाई जाती है, जिसका अव्वलैन भी है और आखिरैन भी है। उसमें एक जज़िया लिखा हुआ है बहू के हवाले से, अगर बीवी निकाह के बंधन में बंध जाए तो आया क्या औरत उस मर्द की खिदमत करे, उसकी माँ की खिदमत करे, बाप की खिदमत करे, बहन भाइयों की खिदमत करे? तो ऐसा कहीं भी नहीं है, नहीं ऐसा यह कहीं भी नहीं है। बल्कि मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा, अगर औरत शौहर से ये कहे कि मैं तेरे बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को दूध पिलाने की पाबंद नहीं हूँ, अच्छा, तो तब भी तो शौहर उसके ऊपर कोई जिरा कायम नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि बाहर से वो किसी मैट का इंतजाम करे अपने बच्चों की परवरिश के लिए। यहाँ तक हुक्म दिया यहाँ गया। तक हुक्म दिया गया। जब यहाँ तक ये हुक्म है, बताइए आगे फिर कौन सी खिदमत रह जाती है? हाँ, अगर वो खिदमत करती है और खानादारी के सारे काम को करती है, माँ बाप की खिदमत, सासुरों की खिदमत करती है, तो ये यकीनन उसकी, हम कह सकते हैं कि अच्छे घराने में उसकी परवरिश हुई, दीनदार घराने में उसकी परवरिश हुई है। लेकिन मुझे यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है, क्योंकि हमारा मामला पब्लिक डीलिंग है, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास हैं। हम जो फतावे लिखते हैं, तो अगर हमने एक साल में 100 फतवे लिखे हैं, तो 100 फतवों के अंदर 90 पर यानी कि फतवे जो होते हैं वो तलाक पर, खुला पर ये वाक़े होते हैं। बाकी 10 फतवे जो होते हैं वो जनाब मन विरासत के ऊपर मबनी होते हैं। ठीक। तो अब जो बच्चियां रूठ कर अपने घर चली जाती हैं, तो ये मसले का हल नहीं होता, बल्कि औरत को उस घर से बहुत ज्यादा एक ताल्लुक होना चाहिए। अपना किरदार पेश करेगी तो किरदार बनेगा। बेशक बेशक, सही फरमाया आपने। आने वाली ये कहे कि मेरे हुक्म नाफिज होंगे, जो मैं कहूंगी वो होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि माँ है, बाप है, बहन भाई है, उनका हक पहले है, औरत बाद में आई है। हाँ, औरत अगर चाहती है कि मैं इनकी निगाहों का मरकज बन जाऊं, मैं इनके घर के अंदर एक मुझे अहमियत मिले, तो फिर औरत को वहां अपना किरदार पेश करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शुजात रईस क़ादी साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी, मैं तो मुफ्ती साहब के सामने क्या कहूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। और देखिए, सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है, मोहब्बत का होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ज़रूर एक दूसरे की मोहब्बत में कायम होता है, और अगर ये मोहब्बत ना रहे तो वो रिश्ते तलाक पर ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादातर रिश्ते जो है ख़त्म इसी वजह से हो रहे हैं कि आपका इंटरेक्शन सही नहीं है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है। और जहाँ तक रहा कि बहू का सास के साथ खिदमत का, तो ये एक सोशल वो है रिलेशन, ये सोशल रिलेशन है। अगर आप सोशल रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं तो आपके लिए एक रास्ता अच्छाई का खुल जाता है कि आप एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर एक बहू नई आई है तो वो सास की अगर खिदमत कर ले तो कोई हरज नहीं है, सही बात। हाँ। और उससे मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ जाएगी, माहौल बेहतर हो जाएगा। देखिए, माँ बाप का मेरा आपका रिश्ता क्या है, एक रिलेशन इंटरेक्शन पर है कि मैं आपका एहतराम करूं, आप मेरा एहतराम लाजमी करेंगे। सही बात। तो इसी तरह बहू है, अगर सास की खिदमत करती है, एहतराम करती है, तो उस घर में एक सुकून, माहौल बेहतर हो जाएगा, और तलाक़ें नहीं होंगी। आजकल तलाक़ें बहुत हो रही हैं, अल्लाह ताला करम फरमाए। ये शैतानियत हम लोगों के अंदर आ गई है। ठीक सर, अब हम सोनिया से दरख्वास्त करना चाहेंगे। सोनिया शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया इनात पेश करने की सादत हासिल करें। सल्ले अला नबीना
یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. کرم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. کرم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ سونیا، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. شفاعت رئیس قدیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تشریف لائے، بہت اچھا لگا. اور ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قاری ممتاز، اچھا ٹائم ہے، ہم ایک نعت کے چند اشعار لینا چاہوں گا سر، آپ سے درخواست کروں، اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اور جیسے
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی